أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر علماء کرام و دعات، خبر شہر کے مختلف کونے سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور سامعین، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر ہدایہ خبر، معزز خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، آج بتاریخ 5 رجب سن 1434 ہجری مطابق 15 مئی سن 2013 بروز بدھوار بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں یہ ماہانہ اجلاس جامع علی بن ابی طالب کے اس بڑے ہال میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ جیسے باغیرت اور بہترین اور عمدہ چہروں کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کے لیے حکم ہوا ہے وہ موضوع ہے ماہ رجب بدعات کے گھیرے میں، یا ماہ رجب کی فضیلت اور اس کی بدعات۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم اور اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اہل بدعات کا سازشی ٹولہ نئے دم خم سے، نئے نشاط سے بدعات و خرافات کو
مزین اور خوشنما بنا کر کے فضیلت کا، عبادت کا، زہد کا، نجات کے عقیدے میں ملبوس کر کے اسے اہل سنت کے درمیان پھیلانے کی اور اسے پروسنے کی کوششوں میں جٹ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسی صورتحال میں ہر متبع سنت فرد کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ سنت کا التزام کرے اور اہل بدعات کے خلاف اکٹھا ہو جائے۔ آج کی یہ حسین کوشش، یہ حسین مجلس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس سنٹر کے مدیر کا، ذمہ داران کا، سنٹر کے دعات اور مشائخ اور علماء کا، اور ہر اس شخص کا، ہر اس فرد کا جس کی ادنا سے بھی کوشش اس حسین مجلس کو سجانے، سنوارنے اور اس کو کامیاب بنانے کے تعلق سے رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرما لے اور ہماری کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، ماہ رجب کی فضیلت اور اس کی بدعات۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند بنیادی نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ مثلا ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماہ رجب کے تعلق سے وارد روایات کیا ہیں؟ ماہ رجب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ماہ رجب کے تعلق سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی اور اسپیشل عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور ماہ رجب میں بدعات و خرافات عبادت کی شکل میں عبادت سمجھ کر کے کیا انجام دی جا رہی ہیں؟ کچھ اور باتیں ہوں گی اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی۔ تمہیدی کلمات کے بعد ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے رجب کا معنی، رجب کا نام اور وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو موضوع کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی پیدا ہو جائے۔ رجب یہ عربی زبان کا کثیر المعانی لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جس کے بہت سارے معانی ہیں۔ رے جیم با اس لفظ کا اصلی مادہ ہے۔ اس لفظ کا ایک معنی ہے تعظیم کرنا۔ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے رجب فلان مولاہ، فلاں شخص نے اپنے مالک کی عزت کی تعظیم کی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے مدد دینا، تقویت دینا۔ کہا جاتا ہے محاورے کے طور پر رجبت الشیء، میں نے فلاں چیز کو کیا کری؟ تقویت دی اور اسے جو ہے مدد پہنچائی۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہے ڈرنے کے، رجب الرجل الاسد، انسان شیر سے گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس کا ایک معنی ہے شرم کرنے کے، فمنکم من یستحی ومنکم من یرجب، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں اس لفظ کے جس کو اہل لغت نے، اہل قاموس نے بیان کیا ہے۔ 7واں مہینہ ہے عربی کیلنڈر کا یہ رجب، جسے آپ اور ہم اس نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ اس مہینے کو اہل عرب زمانے جاہلیت میں مختلف ناموں کے ساتھ جانتے تھے، لیکن ان ناموں میں اسلام نے اس مہینے کے لیے جس نام کو چنا اور جس نام کو بقائے دوام دیا وہ نام کیا ہے؟ رجب کا مہینہ، رجب کا نام ہے۔ لیکن میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے کے اور بھی نام رکھتے تھے، اور بھی ناموں سے اسے جانتے تھے۔ مثلا ایک نام تھا اسب، معنی ہیں اڈیلنے کے۔ ان کا اعتقاد تھا، ان کا ایک تصور تھا کہ اس مہینے میں اگر کوئی گنہگار توبہ کر لے تو اللہ کی رحمتیں اس پر اڈیلی جاتی ہیں۔ کوئی عبادت کرے، نیکی کرے تو الموسم اللہ کی طرف سے برکتوں کی برکھا اس پر کیا ہونے لگتی ہے؟ نازل ہونے لگتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا، مذہب اسلام نے اس عقیدے کا کنڈم کیا ہے، اس عقیدے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ اس مہینے کا ایک نام اسم بھی جانتے تھے، بحرہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں، رجب کے مہینے کو، 7ویں مہینے کو وہ حرمت والا مہینہ مان کر کے لڑائی بھڑائی بند کر دیتے تھے۔ نہ تو گھوڑوں کی ٹانپوں کی سرسراہٹ، نہ تلوار کی جھنکار سنی جاتی تھی۔ اسی ناطے اس مہینے کو وہ کیا جانتے تھے؟ اسم کے نام سے۔ ایک مہینہ اس کا منسل السنہ بھی تھا، تلوار نیزے کو
تیر و تفنگ کو نکال کر کے رکھ دینے کا مہینہ۔ صحابی رسول ہیں ابو رجاء العطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت بخاری کے اندر ہے، راوی وہی حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بت پوجتے تھے، پتھر پوجتے تھے، اور ہم لوگوں کی عادت تھی کہ جب ہم دوسرا پتھر اس سے اچھا پا جاتے تو اس کو پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو پوجنے لگتے تھے، اور جب کوئی پتھر نہیں ملتا تو ہم مٹی کا ڈھیر بناتے اور بکری کو لا کر کے اس پر دودھ دوہ دیتے، اور پھر اسی چیز کا ہم لوگ کیا کرنے لگتے تھے؟ طواف کرنے لگتے تھے۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے جاء منسل الاسنہ، نیزوں کو اور اس طرح سے تیروں کو اس سے نکال کر رکھ دینے کا مہینہ آ گیا، اور ہم لوگ اپنے نیزوں کو اور اپنے تیروں کو، تلواروں کو نیزے سے نکال کر کے، میان سے نکال کر کے کیا کر دیتے تھے؟ رکھ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے اس مہینے کے مختلف نام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مہینے کا نام جان لینے کے بعد، وجہ تسمیہ جان لینے کے بعد، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے کتنے مہینے کل بنائے ہیں؟ 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے بنائے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ گویا حرمت کے مہینے میں شامل ہونے کے ناطے اس مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصی فضیلت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بلا شبہ مہینوں کی گنتی ابتدائے آفرینش ہی سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں 12، اور ان مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے۔ غور فرمائے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو مبہم بیان کیا ہے، ان کی تفصیل یہاں موجود نہیں ہے، ان کی تشریح یہاں موجود نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ ان کی تفصیل اور ان کی تشریح ایک حدیث کے اندر موجود ہے، جسے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا یوم النحر، قربانی کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران آپ نے یہ بات فرمائی الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ ہذہ، الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ الشہر 12 السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ زمانہ پلٹ کر کے اپنے اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کیا تھا؟ پیدا کیا تھا۔ مہینے ایک سال میں کل 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 3 لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینے کی تحدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمائی کہ وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جَمَادَ وَشَعْبَانَ۔ چوتھا مہینہ جو حرمت کا ہے وہ رجب مضر ہے، جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ پڑتا ہے۔ غور فرمائے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کی نسبت مضر کی طرف کی ہے، قبیلہ مضر کی طرف کی ہے۔ علماء نے اس کی 2 توجیہیں بیان کی ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، لیکن قبیلہ مضر کے لوگ رجب کے مہینے کی گویا کچھ زیادہ تعظیم کرتے تھے، اس ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کی نسبت ان کی طرف کی۔ لیکن دوسری بات زیادہ صحیح لگتی ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کی نسبت مضر قبیلے کی طرف کی، اس لیے کہ مضر کا قبیلہ مشرکین مکہ جو تھے، عام اہل عرب جو تھے، وہ حرمت والے مہینوں کے ساتھ آگے پیچھے کر کے کھیلواڑ کرتے تھے۔ وہ حرمت کا مہینہ بظاہر مانتے تھے، لیکن اگر انہیں لڑائی کی ضرورت پڑ جاتی تھی
انہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو وہ اپنا منمانی کسی مہینے کے حرمت والے مہینے کو آگے کر لیتے اور پیچھے کر لیتے تھے اور کہتے تھے اس سال فلاں مہینہ اس کے بعد آئے گا. لیکن مضر کا جو قبیلہ تھا وہ ایسا نہیں کرتا تھا، رجب کو اپنی اصلی حالت پر کیا رکھتا تھا؟ برقرار رکھتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب وہ نہیں جو یہ لوگ آگے پیچھے مہینہ کر کے کر دیتے ہیں، بلکہ مضر کا رجب جو اپنی جگہ پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا وہاں پر باقی رہا، وہ مہینہ حرمت کا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے حدیث سنی اور آپ نے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے کیا ہے؟ ایک ہے. یہ کافی ہے اس مہینے کی فضیلت کے لیے کہ یہ حرمت والا کیا ہے؟ مہینہ. آپ کے دماغ میں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے دماغ میں یہ ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، سارے سال اللہ نے بنائے ہیں، تو اس میں پھر کسی دن کو کسی دن پر فضیلت یا کسی مہینے کو کسی مہینے پر فضیلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہ بات بڑی واضح ہے کہ انسان آپ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، انسان سارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت و رسالت، تاج نبوت و رسالت کی خلعت دے کر کے آپ کا مقام کیا کر دیا؟ اونچا کر دیا. تو میرے بھائی اور اللہ کی شان ہے. یہ شہر دنیا کے سارے شہر ہیں، لیکن مکہ شہر دنیا کے سارے شہروں پر کیا ہے؟ بھاری ہے. رسول سارے رسول ہیں، لیکن آمنہ کے لا سید الرسل ہیں. آسمان سے بہت ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، توریت اور زبور اور انجیل، لیکن قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دوسروں کا. دن سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. مہینے بہت سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کو روزے کی دولت کے ذریعہ اس کو سال کا سپر ہٹ میں. راتیں ساری ہیں لیکن قدر والی رات. اس تمام چیزوں کے تعلق سے میرے بھائیوں اور دوستوں شریعت میں باقاعدہ نصوص موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی فضیلت مزید عطا کی ہے، اور جس بارے میں شریعت میں دلیل موجود ہو وہاں اینچے آنچے چنانچے کرنے کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب کوئی بدعتی، کوئی مجرم اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو اور اپنی سوچ کو، اپنی فیلنگ کو، اپنے جذبات کو، اپنی فہم کو دین باور کرانے کی کوششوں میں جڑ جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں دن کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، جبکہ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اتنا جان لینے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس مہینے کے تعلق سے کوئی خصوصی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں رجب کے مہینے کے تعلق سے موجود ہے؟ جواب میرے بھائیو اور دوستو مختصر یہ ہے کہ علماء اسلام کی تحریروں کو جب آپ پڑھیں گے، محدثین راسخین فی العلم علماء کی تحریروں کو آپ پڑھیں گے تو انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ لم یرد فی رجب، رجب کے مہینے کے تعلق سے کوئی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی روایت صحیح موجود نہیں ہے. چاہے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کی تحریروں کو آپ پڑھیں گے تو وہ یہ صاف لفظوں میں بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت بھی نہیں جس کا ضعف کمتر ہو، بلکہ موضوع روایتیں ہیں جو رجب کی فضیلت کے تعلق سے ثواب ہی ثواب، اگر فلاں دن کا روزہ رکھو تو اتنے دنوں کا، فلاں عبادت کر لو تو ایسا مقام مل جائے گا. اس قسم کی جو بھی روایت رجب کے مہینے کے تعلق سے، خصوصی فضیلت کے تعلق سے، خصوصی عبادت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. وہ روایتیں موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، یا پھر ان کا ضعف بہت زیادہ شدید ہے. میرے بھائی اور دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھاتے ہیں کہ کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے تعلق سے کوئی خصوصی عمل، اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا اس مہینے کے تعلق سے کوئی خصوصی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے تعلق سے ثابت نہیں ہے؟ کتب احادیث کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک روایت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے، اور جب اتنا زندگی نے وفا کی ہے تو اور حیات لمبی کر دے تاکہ ہم رمضان کے مہینے آنے والے فضیلت اور برکت کے مہینے سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو اس دعا کے پڑھنے میں کوئی حرج اور قباحت نہ ہوتی، لیکن سچی بات یہ ہے علماء اسلام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتب حدیث میں اگر کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر فلاں کام کرتے تھے، تو صرف یہ بات موجود ہے۔ کیا بات؟ کہ آپ دعا پڑھتے تھے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ چاہے شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ حفظہ اللہ کی تحریر ہو، بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلق سے ان کی تحریر پڑھ لیں، یا دیگر علماء کرام کی تحریروں کو پڑھ لیں، انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ دعا جو رجب کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کی جاتی ہے کہ جب مہینہ شروع ہوتا، چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جب دعا بھی ثابت نہیں ہے تو پھر وہ دعا ہمارے لیے عمل اور دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کے علاوہ کیا کچھ عبادت کے نام پر، فضیلت کے نام پر، نجات کے نام پر ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، دیگر خرافات اور بدعات کی شکل میں کیا جاتا ہے، باوجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان چیزوں کو نہیں کیا ہے، دور خیر القرون میں وہ کام نہیں انجام دیے گئے ہیں، تابعین نے وہ کام، تبع تابعین نے وہ کام، ائمہ دین نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہ چیزیں آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے دین کا حصہ بن گئی ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھے نہ پڑھے، 5 وقتہ، لیکن اس کا کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ کام انجام نہ دے جو بدعت کی شکل ہے، جو واضح طور پر جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا۔ تو اس مہینے میں جو کی جانے والی بدعات ہیں ان کی تفصیل بڑی لمبی ہے اور وقت ہمارے سامنے بہت محدود ہے، اس لیے میں سرسری طور پر ان چیزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو بہت غور سے سنیں گے۔ آپ کا یہ مجمع دیکھ کر کے، آپ کی یہ حاضری دیکھ کر کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور تفصیل سے، ماشاءاللہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو سنانے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے میں کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب کی بدعت ہے۔ ایسی نماز جس کا نام کیا رکھا گیا؟ صلاۃ الرغائب۔ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے کی جمعرات کو دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور رات جب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعت کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی خاص شکل و صورت بھی بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس کی جھوٹی فضیلتیں۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ بدعات و خرافات کی پشت پناہی آج ہماری حکومتیں کرتی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس نماز میں بھیڑ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اس طرف رجھانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے مساجد کے منبر و محراب سے بھی اعلان ہوتا ہے، مائک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مساجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ نماز پڑھوائی جاتی ہے۔ جبکہ اس نماز کے تعلق سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ نماز بالکل نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ علماء اسلام کی سلسلے میں چاہے وہ علامہ نووی ہوں، چاہے ابن حجر ہوں، چاہے محدث ابو شامہ ہوں یا دیگر ہوں، مختلف تحریریں ان کی کیا نام ہے، اس تعلق سے کیا ہیں، موجود ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اور بھی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ بات فرمائی ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی۔ جمعرات کی رات کو قیام اللیل کے لیے خصوصی طور پر خاص نہ کرو۔ اگر کسی شخص کو عبادت کرنی ہے رات میں
اور وہ عبادت کرتا ہے، روز کرتا ہے، تو جمعرات کی رات کو بھی کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کسی ہفتے کی جمعرات کو خاص کر کے اس رات میں تہجد پڑھنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاً اس کام سے روکا۔ اور آپ نے دیکھا کہ رجب کے پہلے جمعرات کی کوئی یہ نماز خصوصیت کے ساتھ رات میں پڑھی جاتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق یہ طریقہ، یہ وقت کا انتخاب کرنا یہ درست اور جائز نہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہی نہیں بلکہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے جمعہ کے دن تو صوموا یوماً قبلہ اور صوموا یوماً بعدہ، جمعہ کے دن اگر روزہ رکھنا تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی ایسا کرتا ہے تو میرے بھائیو اور دوستو وہ سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ بنت حارث کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہ روزے سے تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روزے سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس سے پہلے والے دن روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا بعد میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر افطار کر لو، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ آج کے دن روزہ رکھنا، تو جمعرات کو روزہ رکھنا اور اس کی رات میں، جمعہ کی رات میں خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک رہے ہیں، اور ہمارے یہ بھائی سارے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ نہیں، رجب کی فلاں جمعرات کو اگر آپ نے 12 رکعت کی تعداد میں یہ نماز پڑھ لی اور اس میں بھیڑ پائی، انہی لوگوں کی جاتی ہے جو سال بھر 5 وقتہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، جن کو فجر کی نماز میں جماعت کی بات تو چھوڑیے، وہ جماعت کے ساتھ کون کہے، غیر جماعت کے ساتھ بھی فرائض خمسہ کی ادائیگی ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اس دن اماوس جگانے کے لیے ضرور پہنچیں گے۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد سمجھیں گے کہ پتجھڑ کی طرح سارے گناہ ان کے کیا ہو چکے ہیں، اب معاف ہو چکے ہیں، اور سارے گناہ کو انہوں نے کیا کر لیا ہے 12 رکعت پڑھنے کے بعد، اب تک جو گناہ کیا تھا اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر لیا، سارے وائرس ان کے گناہ کے کیا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، کسی جھوٹی نماز سے اتنی ساری امید لگانا فضول ہے، بیکار والی بات ہے، اور اس طرح کا کرنے والا انسان بلا شبہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہے۔ اگر آپ عقلی طور پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ نماز جو 12 رکعت کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں۔ انہی قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ ہے کہ یہ 12 رکعت کی نماز جس انداز اور کیفیت میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے طریقے مختلف نماز کے بتائے ہیں، ان میں سے کسی بھی نماز سے اس کا طریقہ ٹیلی نہیں کرتا ہے۔ اس نماز کا طریقہ، جس کیفیت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے گویا اس کا مصدر مدینہ نہیں ایران رہا ہوگا، اس کا مصدر اہل سنت کا کوئی نہیں، کوئی رافضی رہا ہوگا، کوئی خرافاتی رہا ہوگا، کوئی دین کا دشمن رہا ہوگا، جس نے ان تمام طریقوں سے ہٹ کر کے اس نماز کو انجام دینے کی کوشش کی ہے اور اس نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں ان سے اگر جا کر کے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ نے جو نماز پڑھی ہے اور اتنی ساری فضیلتوں کی آپ نے امید لگائی ہے، آپ ذرا بتا دو کہ یہ نماز کس نے پڑھی، اللہ کے رسول نے پڑھی تھی یا نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھی تھی۔ ان سے پوچھو خلفائے راشدین نے پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ صحابہ کرام 100 سال تک زندہ تھے، وہ پڑھے؟ کہا نہیں۔ تابعین نے پڑھا؟ کہا نہیں۔ تبا تابعین نے پڑھا؟ کہا نہیں۔ تب پھر کہاں کس نے پڑھا؟ محدث ابو شامہ لکھتے ہیں کہ 480 میں بیت المقدس میں یہ نماز کسی شخص نے پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد 470 سال کے بعد، 4 صدی نہیں اس سے زیادہ کے بعد، اس آدمی کے پاس وحی آئی تھی، رب کا پیغام آیا تھا، جبریل امین آئے تھے۔ اس نے کہاں سے یہ طریقہ ایجاد کر لیا اور کہاں سے اس طریقے نماز کو لوگوں میں کیا کر دیا، اتنی فضیلتوں کے ساتھ رائج کر دیا؟ اگر یہ دین کا حصہ تھی اور اتنی روایتیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں، تو پھر ان صحابہ کرام نے اس نماز کو پڑھنے کی یا اس نماز کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ اپنے نیک اعمال کے گلدستے میں، حسین گلدستے میں اس نماز کو انہوں نے کیوں نہیں لگا؟ پھر میرے بھائیو اور دوستو، آپ سے سوال ہے، سوال اس بات کا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ دین اور شریعت میں نفلی نماز ایک آدمی کی گھر میں افضل ہے یا مسجد میں؟
جماعت کے ساتھ افضل ہے یا تنہا؟ بعض نمازیں ہیں جو جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہیں، مثلا تراویح وغیرہ۔ عام نفلی نماز ایک آدمی کی کہاں پڑھی جانی چاہیے؟ گھر میں پڑھی جانی چاہیے، اور جماعت بنا کر کے نہیں بلکہ تنہا پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہ بھائی اس نماز میں زور پیدا کرنے کے لیے مائک سے اعلان کرتے ہیں، حکومتوں کا سہارا لیتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، اور پھر جماعت بنا کر کے اس نماز کو مختلف شکلوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعت کو رواج دینے میں اسی قسم کی اگر محنت نہیں کی جائے گی تو پھر اس کو رواج کیسے دیا جا سکے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، میں اسی پر بس کرتے ہوئے، اور ماہ اسلام نے اس کی تردید میں اور بھی نکات پیش کیے ہیں، لیکن کہیں ہماری بات جو ہے کہیں لمبی نہ ہو جائے اور وقت چلا جائے، میں تمام گوشوں کو گھیرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے تعلق سے کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ بدعت کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب کی، جس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ نماز بالکل ثابت نہیں ہے۔ 480 صدی ہجری میں کوئی شخص مجرم، دین کا گستاخ، اپنی رائے کو، اپنے دماغ کو، اپنی فیلنگ کو دین سمجھ کر کے کوئی نماز ایجاد کرتا ہے اور اللہ کے بندوں میں، اہل سنت میں اس چیز کو پروسنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کا مجرم ہے، قانون اسلام کا مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ضرور سزا دے گا۔ میرے بھائیوں، دوسری بدعت جو اس مہینے کے تعلق سے خصوصی طور پر انجام دی جاتی ہے، وہ بدعت ہے روزہ رکھنے کی۔ اس مہینے کی مخصوص تاریخوں کو خاص کر کے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس مہینے کے پہلے ہفتہ کی جمعرات اور اسی طرح سے آخری ہفتہ کی جمعرات، 22 رجب، 15 رجب اور 27 رجب، اور اس طرح دیگر تاریخوں کو خاص کر کے روزہ رکھنے پر لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ابھارا جاتا ہے، اور ان روزوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے ناموں ہی سے آپ جان جائیں گے کہ اس کے بدعت ہونے میں کوئی کسر نہیں۔ ان روزوں کو کہا جاتا ہے لکھی روزہ، ہزاری روزہ، مریم روزہ، یعنی فلاں روزہ رکھو گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، یہ روزہ رکھو گے تو 1000 کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک لوگوں نے فضیلتیں بیان کی کہ عرفہ کا روزہ، محرم کا روزہ جو مسلم ہے، جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان روزوں پر بھی، ان روزوں کی فضیلت کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ بڑھا چڑھا کر کے بیان کر دیا کہ ان روزوں کے رکھنے سے یہ فضیلتیں آپ کو کیا ہو جائیں گی؟ حاصل ہو جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس قسم کے مصنوعی عبادتوں سے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اب آپ کہو کہ مولانا نے نماز سے بھی روک دیا، روزے سے بھی روک دیا، تو آخر ایک انسان دین کے نام پر کیا کرے؟ آخر نماز ہی تو پڑھی، کوئی گالی تو نہیں دیا، آخر روزہ ہی تو رکھا، کوئی قصور تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں مارا۔ آپ نماز پڑھنے سے روکتے ہو، آپ روزہ رکھنے سے روکتے ہو، آپ فلاں کام، ہم بڑی مشکل سے لوگوں کو مسجدوں تک لاتے ہیں اور آپ کہتے ہو یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، اور اس کے بعد آپ بدعت کہہ کر کے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ان تمام نیکی کے کاموں سے آپ کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں کسی اللہ کے نیک بندے کو نفلی روزہ رکھنے سے نہیں منع کرتا، لیکن ان نفلی روزوں کی تعلیم دیتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، جو دین میں ثابت شدہ روزے ہیں۔ کیا آپ کے پاس روزہ رکھنے کے مجال موجود نہیں؟ اللہ کا ایک نیک بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ چاہتا اس کے حسین اعمال کے گلدستے میں نفلی روزوں کی بھی خوبی موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آپشن دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وصیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس بات کی؟ ایام 20 چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا، 13، 14، 15۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہفتے کے اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی جناب میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ سوموار کے دن کیا رکھتے تھے؟ نفلی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر جو ہے قرآن نازل ہوا، اور اس خوشی میں شکرانے کے طور پر میں کیا کرتا ہوں؟
روزے رکھتا ہوں۔ بھائیوں، سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ان روزوں کو رکھ لیا، اگر یہ روزے آپ رکھتے ہیں تو 11 دن کے روزے ہو گئے۔ اگر آپ کا دل اور چاہتا ہے روزہ رکھنے کو، نفلی روزہ، دین اور شریعت نے منع نہیں کیا آپ کو، دین اور شریعت نے آپ کے لیے راستہ دیا کہ صوم داؤدی رکھیے، 1 دن روزہ رکھیے، 1 دن روزہ توڑیے۔ کہاں آپ کو دین نے نفلی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ کہاں آپ کو دین نے نفلی نمازیں پڑھنے سے منع کیا ہے؟ لیکن نہیں، آپ کسی دن کو خاص کر کے، کسی مہینے کو خاص کر کے اس دن خصوصی نماز پڑھنے کو رواج دو۔ آپ کسی دن یا کسی مہینے یا کسی معینہ تاریخ کو روزہ رکھنے کی امت اسلام کو آپ تعلیم دو، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے اور کہو اس میں حرج کی بات کیا ہے، تو اس میں کیسے حرج نہیں ہے کہ میرے بھائیوں، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں بتایا، آپ اس کو دین بتانے کی کیا کرتے ہو؟ آپ کی سمجھ دین ہو گئی، آپ کی فیلنگ دین ہو گئی، آپ کے جذبات کی بنیاد پر دین مان لیا جائے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ نے ابھی نماز پڑھی عشاء کی، مؤذن روز اذان دیتے ہیں اور اذان کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک دن جوش میں آ کر کے مؤذن صاحب کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی پیچھے آپ جیسا انسان، غیرت مند متبع سنت انسان آئے، کہے امام صاحب کیا، مؤذن صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، روز اذان تو دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن آج جذبات میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ سکھایا ہے، جس کو پڑھ کر کے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، آج میں نے پورا پڑھ ڈالا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہ تو گالی دی ہے، نہ چوری کی ہے، نہ شراب پیا ہے، نہ جوا، آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہو۔ میرے بھائی آپ بتا دو کہ اس کی اذان درست ہے، اس کا یہ طریقہ صحیح ہوگا، اس کے اس فعل کو آپ ایکسیپٹ کرو گے، قبول کر لو گے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال کی مہر، رب کے قرآن کی مہر اس پر نہیں لگی ہے، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو نفلی روزہ رکھنے سے، نفلی نمازیں پڑھنے سے نہیں، لیکن صلاۃ الرغائب کے نام پر بدعات پیدا کرنے سے، ایجاد کرنے سے، اور اس کو دین سمجھ کر کے، گناہوں کا کفارہ سمجھ کر کے، نجات کا ذریعہ سمجھ کر کے اس کو آپ اگر کر رہے ہیں، آپ ویسے آپ کسی بھی رات اٹھ کر کے نماز پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کسی دن روزہ رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب آپ کے دماغ میں خصوصی اعتقاد ہو جائے گا تو پھر شریعت میں آپ کو اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متبع سنت صحابی، راستہ جا رہے ہیں، ایک نوجوان کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا پیارے کیا کہا تم نے؟ کہا چھینک آئی تھی، میں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے، اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن چھینک آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے طریقہ چھینک کے بعد سیکھا ہے وہ یہی کہ ہم کیا کہیں، جو ہے جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا۔ یہ بیٹے تم نے کہاں سے پڑھا لیا؟ آج کا زمانہ ہوتا تو کہا جاتا اس میں کیا حرج ہے، اتنی سی تو بات ہے۔ بات بات پر آپ لوگ بدعت کا فتویٰ دے دیتے ہیں، بات بات پر نکیر کرتے ہیں، بڑی مشکل سے تو لوگ مسجد آتے ہیں، ایسا ہے تو ویسا ہے، اینچے ہے تو آنچے ہے تو چنانچے ہے، تو نہ معلوم تعویل کے کتنے دروازے اور کتنے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین رب کے قرآن کا نام ہے، کتاب و سنت سے واضح طور پر جو چیزیں ثابت ہیں ان چیزوں کا نام دین ہے، اٹکل پچھو کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاریکیوں میں نہیں چھوڑا ہے، ترکنا علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل آپ کے زمانے میں ہو گئی تھی، 400 سال کے بعد کوئی شخص کہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، فلان میں کیا حرج ہے، تو حرج ہی حرج ہے، اس لیے کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین نہیں سمجھا اس کو آپ دین بابر کرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنی سمجھ کو قرآن و سنت پر بالادستی دینے کی جرات اور جسارت مت کرو، ورنہ مجرم گردانے جاؤ گے، اللہ کے قانون میں اور گستاخ قرار پاؤ گے۔ رب کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، اس لیے کہ تم دین بتانے کی کیا کر رہے ہو، وہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو چیز دین نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، کیا ہے؟
رجبی عمروں کی بدعت۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جائے تو بدعت ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر یہ اعتقاد رکھ لے، یہ تصور رکھ لے بحمداللہ یہ بدعت ہمارے ملکوں میں نہیں۔ ہمارا ملک ہر چیز میں آگے۔ کس چیز میں آگے؟ کسی چیز میں آگے نہیں، صرف کرپشن میں آگے ہے۔ اور کرپشن کس میں؟ دین میں بھی کرپشن، دنیا میں بھی کرپشن، بدعت و خرافات کا کرپشن میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن اللہ جانے اس معاملے میں کیسے پیچھے ہیں۔ بات دراصل پیسہ خرچہ کرنے کی بات تھی، اسی ناطے شاید ہم کیا ہو گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں۔ رجبی عمرہ کی بدعت یہ عرب دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ہوگا کوئی شخص جو کرتا ہوگا، ہمارے علم کی حد تک اللہ تعالیٰ اسے بھی اصلاح نفس کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی میں نے آپ سے کہا کہ رجب کے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ کریں۔ عمرہ کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تابعوا بین العمرہ، یہ مکفرات ذنوب ہے۔ انسان کو جتنی توفیق ہو سکے اللہ تعالیٰ موقع دے وہ جائے عمرہ کر کے آئے، وہ رجب کے مہینے میں بھی جائے۔ لیکن اگر اس اعتقاد اور تصور کے ساتھ جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح کیا جاتا ہے عمرہ اور اس کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، اگر یہ اعتقاد اور تصور لے کر کے کوئی شخص گیا کہ رجب کے مہینے میں کیا جانے والا عمرہ بھی مزید فضیلت کا باعث ہے، بلکہ اس کی تو یہ فضیلت ہے اور اس کی تو یہ فضیلت ہے، اس کی تو فلان فضیلت ہے، تو میرے بھائی اور دوستو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ رجبی عمرے کی بدعت کے قبیل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنیاد پر اس مسئلے میں جو ہے اصل میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کی جو تفصیل بیان کی ہے، جو حدیث بیان کی ہے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 4 عمرہ کیے، اور انہوں نے اپنی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ ایک عمرہ انہوں نے رجب میں کیا۔ اللہ کے رسول نے ایک عمرہ کس میں کیا؟ اگر حدیث صحیح بھی ہوتی تو اس میں کوئی مزید فضیلت کی بات نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فلاں مہینے میں عمرہ کیا، فلاں مہینے میں ایک عمرہ رجب کے مہینے میں کیا، لیکن رجب کے مہینے کی وہاں کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو لوگوں نے کہا نہیں، بات تو آئی رجب کے مہینے کی، جب کام کی بات ہو، اپنے مطلب کی ہو تو سڑی ہوئی سبزی خرید لائے گا، اپنا کوئی بیچ رہا ہے، اور اگر صحیح حدیث ہو لیکن مطلب کی نہ ہو تو اینچے آنچے اونچے تعویل کیا جائے گا، اور بڑھئی کے طرح رندہ لے کر کے اس کو خراج کر کے اس کو مسلک اور مذہب کے مطابق فٹ کرنے کی، اپنے عقیدہ اور سوچ کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو میرے بھائی اور دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کی بنیاد پر لوگوں کو شبہ ہوا، غلط فہمی پیدا ہوئی، اس حدیث کے تعلق سے اگر کتب احادیث کو پڑھیں تو ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ رحم فرمائے ابو عبد الرحمن پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عمرے میں شریک تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا۔ اور عائشہ یہ بات کہہ رہی ہیں، وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہاں دیگر صحابہ موجود ہیں، کوئی نکیر نہیں کر رہا ہے، گویا ان کی اس بات کی حقانیت پر کیا ہو رہی ہے، مہر لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں میں نے آپ سے کہا کہ رجبی عمرے کی جو بدعت ہے وہ اگر اس اعتقاد کے ساتھ کوئی جاتا ہے تب بدعت ہے، ورنہ اگر عام عمرہ سمجھ کر کے کوئی شخص رجب کے مہینے میں جانا چاہے اور عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ یہ ایک فضیلت کا کام ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو میں نے آپ سے کہا کہ رجب کے مہینے میں جو خصوصی روزے رکھے جاتے ہیں فلاں تاریخوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بعض لوگوں نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی جرأت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں کو پر مارا اور انہیں زبردستی روزہ توڑنے کے لیے جو ہے کیا کہی، تعلیم دی، انہیں حکم دیا۔ اب آپ بتائیے کہ یا تو حضرت عمر، ابو بکر اور بڑے بڑے صحابہ حق پر تھے، یا پھر یہ لوگ خرافاتی جو چور دروازوں سے دین کے اندر جو ہے کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدعت و خرافات کو رواج دینے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو اس مہینے کی جانے والی بدعات میں آج ہمارے ملکوں میں جو بدعتیں انجام دی جا رہی ہیں
انہی بدعات میں سے ایک بدعت ہے فرا اور عتیرہ کی۔ یہ فرا اور عتیرہ کیا ہے، اس کی میں ذرا تفصیل کر دوں۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب رجب کے مہینے میں اونٹنی کا پہلا بچہ، گائے کا پہلا بچہ، بکری کا پہلا بچہ، اپنے ریوڑ میں سے کوئی جانور اگر بچہ دیا ہوتا پہلا، تو اس کو ذبح کر کے اس کے خون کو اپنے بتوں پر لت پت کرتے تھے۔ عتیرہ کیا ہے؟ پہلا بچہ نہیں ہے، جس کے پاس پہلا بچہ نہیں ہوتا تھا، کوئی جانور کاٹ کر کے بتوں پر اس کا خون جا کر کے کیا کرتا تھا؟ لت پت کرتا تھا۔ اعتقاد اور تصور ان کا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے اس کے ریوڑ میں، اس کے غلے میں، اس کے مال میں برکت آ جائے گی۔ رجب کے مہینے میں یہ کام انجام وہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے عقیدے کی تردید کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کنڈم کر رہا ہے اسلام جاہلیت کے اس عمل کو، نہ تو پہلے بچے کی شکل میں، نہ کوئی اور جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوکری دے دے، شادی ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے، ایسے بھی کوئی ترقی مل جائے آپ کو، آپ کے پاس جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں میں برکت دے دے، آپ خوش ہو کر کے کسی مکان کی تحدید کیے بغیر، کسی دن کی تخصیص کیے بغیر آپ اللہ کے راستے میں جانور کاٹ کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیں، ان کے گھر بھی شوربہ پہنچ جائے، یہ عمل مستحسن ہی نہیں، اسلام نے اس پر کیا کیا ہے؟ ابھارا۔ لیکن ایک شخص کہے نہیں، 11ویں کے دن پھاگو بابا کے مزار پر جا کر کے سفید مرغا کاٹیں گے، 6 تاریخ رجب کی 6 تاریخ کو اجمیر کی درگاہ جا کر کے بکرا کاٹ کر کے وہاں قوالیاں گانے والے، چرس پینے والے لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ کھلائیں گے، فلاں جگہ جا کر کے یہ کام کریں گے، تو میرے بھائی اور دوستو یہی چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی، اور یہی چیز کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے وبال جان ہو جائے گا، چاہے وہ کھیر پکا کر کے، چاہے وہ مرغا کاٹ کر کے، چاہے وہ جانور ذبح کر کے، اگر کسی خاص تصور اور اعتقاد کے پیش نظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقام بوانہ میں جا کر کے اونٹ کاٹ کر کے لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر لو، کوئی مشکل نہیں، جاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا، پھر بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ مقام بوانہ میں کوئی زمانے جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں تھا وہاں پر، کہ اسلام لانے کے بعد بھی کہیں ان کا وہ تصور ہے کہ وہاں جا کر کے جانور ذبح کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر اس تصور کے ساتھ جس بھی مہینے میں آپ یہ کام کرو گے اور جس بھی جگہ آپ یہ کام کرو گے، یہ کام آپ کا بدعت کے قبیل سے ہوگا، اس لیے کہ آپ جانور اس ناطے ذبح کر رہے ہیں کہ تصور کے ساتھ کہ فلاں دن میں جانور ذبح کرنے کا فائدہ اور اجر و ثواب آپ کو کیا مل جائے گا؟ زیادہ مل جائے گا۔ اسلام نے اس نظریے کی تردید کی ہے، ورنہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے، چاہے وہ جانور کا گوشت کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آفات اور مصیباتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیاں ٹال دیتا ہے، اور صدقے کی بڑی فضیلت اسلام میں آئی ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کا دل، جو سختی اس کے دل کے اندر ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ قرآن ابھار رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں اس اعتقاد اور تصور کے ساتھ کہ نہیں پہلا جانور کاٹیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ مکہ کے مشرکین کے اعتقاد کی طرح تیرا اعتقاد ہے، سفید مرغا ہونا چاہیے، ایک برنا بکرا ہونا چاہیے۔ اور اب تو کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اتنا سارا کیوں ذبح کر دو گے، چونچ اس کی پکڑو، قبر پر رگڑ دو، اور اس کے بعد جو ہے چلے جاؤ، بعد میں ہم لوگ اس کو کیا کر لیں گے؟ کاٹ کر کے کھا لیں گے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ سارے طریقے جو آج امت اسلام نے سیکھے ہیں، یہ ہندوانہ رسوم و رواج سے متاثر ہو کر کے حقیقت میں یہ سارے کام ہندوانہ تھے۔ اسلام نے ان چیزوں کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ان چیزوں کا کنڈم کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، کیا؟ معاجن رجب کی بدعت۔ 22 رجب کو کنڈا بھرنے کا دن کہا جاتا ہے۔
بر صغیر ہند و پاک میں آپ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، کوئی اہم نہیں ہے، لیکن آپ نے کوڑا نہیں بھرا، آپ نے کچوریاں پکوڑیاں نہیں بنائیں تو آپ کے ایمان پر اور اسلام پر کوئسچن اٹھ جائے گا۔ اصل میں ہماری فطرت بھی ہے، عادت بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم کام نہیں کر پاتے، میلے ٹھیلے سے ہمیں زیادہ لگاؤ ہے، کچھ دھوم دھڑاکا ہونا چاہیے، کچھ تماشا کھیل ہونا چاہیے، اور وہاں ہمیں مزہ، کام و دہن، زبان کو بھی مزہ آتا ہے، آنکھوں کو بھی مزہ آتا ہے، اور سارے فتنے بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں عبادت نہیں بلکہ گناہ کرنے کے لیے۔ یہ معاجن رجب کیا ہے؟ 22 رجب کو جو کوڑا بھرنے کا دن آج کہا جاتا ہے، اور جس کے تعلق سے یہ نظریہ اور تصور ہے کہ اگر کسی نے کوڑا بھر لیا تو اس کی مراد گارنٹی کی پوری ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق نے گارنٹی دی ہے کہ گریبان میرا پکڑ لینا یا دامن میرا قیامت کے دن پکڑ لینا اگر تمہاری مراد نہ پوری ہوئی۔ یہ کیا ہے مسئلہ معاجن رجب کا؟ 22 رجب کو یہ اہل بدعت کا سازشی ٹولہ، یہ رافضیت کے راستے سے تصوف کی چادر پہن کر کے اہل سنت میں گھسنے والے یہ لوگ پتہ نہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ کسی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور اس کمرے کو صاف سوف کیا جاتا ہے، وہاں عورت بھی ہوتی ہے مرد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ عورت نہیں ہوتی ہے جس کی اتفاق سے طلاق ہو گئی ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو کسی حادثے میں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں دودھ میں شکر ڈالتے ہیں، پھر چاول ڈال کر کے میٹھی کھیر سیر بناتے ہیں، پوڑی پکوڑی بھی بنائی جاتی ہے، مٹی کے کورے برتن لائے جاتے ہیں، ان میں ان کھانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو امام جعفر کے نام پر نذر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آپس میں بانٹ کر کے کھلایا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر کوئی کچھ کھانے کا حصہ بچ جائے، حتیٰ کہ ہاتھ کا دھون بھی بڑی حفاظت کے ساتھ اسی کمرے میں کھود کر کے دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر پنڈت کے کتھا کی طرح امام جعفر کے تعلق سے وہ قصہ سنایا جاتا ہے، لکڑہارے کی کہانی، کہ اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو پکا نجات ملے گا، اور پکی مراد آپ کی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، امت اسلام جس کا عقیدہ توحید کا تھا، نفع نقصان کا مالک جو اللہ کو کہتا تھا، قربانی اور نذر جو جس کا مسئلہ تھا کہ اللہ کے لیے کرے، وہ کہاں کہاں بھٹک رہی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں کتنی خرافات ہیں۔ اول بات میں نے آپ سے کہا کہ اس معاجن رجب 22 رجب کو جو کوڑا بھرنے کا دن ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ اختلاط ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس میں اس عورت کو شریک نہیں ہونے دیا جاتا ہے جس کا اتفاق سے طلاق ہو گیا ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو۔ کیوں؟ ہندوؤں کا عقیدہ کہ یہ منحوس ہے، یہ سہاگن نہیں ہے، ابھاگن ہے، اس کو یہاں شریک ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ امت اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا شوہر مر جائے تو وہ فوراً کیا کرے؟ اپنی عدت گزارے اور دوسری شادی کرے، اس لیے کہ عورت کے معاملات کا ذمہ دار کیا ہے؟ مرد ہے۔ کمائی کی ذمہ داری کس پر رکھی گئی ہے؟ مردوں پر رکھی گئی ہے، لیکن وہاں اسے ابھاگن بتایا جا رہا ہے۔ ایک خوبی اور بھی ہے اس کی، خوبی کہوں یا خرافات، وہ یہ کہ اس دن گوشت کھانا کیا ہوگا؟ منع ہوتا ہے، گوشت نہیں پک سکتا ہے۔ میرے بھائی، آپ گوشت نہ کھائیں، پوری زندگی نہ گوشت کھائیں، نہ بکرے کا کھائیں نہ بڑے کا کھائیں، آپ کی مرضی ہے، بکرے کا کھائیں بڑے کا نہ کھائیں، جو آپ کی مرضی، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن نہیں، آپ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیں کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، میں فلاں کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے آپ کو نہیں دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض بیویوں کے کہنے پر آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبانہ انداز سے اپنے نبی کی کیا کی؟ توبیخ کی، آپ کو ڈانٹ پلائی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی، جس چیز کو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو تم اپنے لیے حرام قرار کیوں دے رہے ہو؟ آج یہ رجب کے کوڑے کے نام پر بالکل ستیہ نارائن کا پوجا ہو رہا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں پنڈت سال میں عام ہندوؤں کو ایک مرتبہ کیا کرتا ہے؟ کتھا سناتا ہے۔ ان کے یہاں بھی کچوری پکتی ہے، پوڑیاں اور کھیریں پکائی جاتی ہیں۔ ہندو آج کے زمانے میں گوشت کھاتا ہے، سب نے کردھا اتار دیا، ساری دکانوں پر وہی کھڑے ہوتے، پیسے بھی انہی کے پاس ہیں۔ میرے بھائی، لیکن اس دن گوشت وہ بھی نہیں کھاتا ہے۔
جب وہ بھی ساری چیزوں کو پکا لیتا ہے تو پنڈت صاحب اپنی کتھا سناتے ہیں اسلوک. مسلمان بھی کچوریاں پکا کر کے جو ہے اس پر کیا کرتا ہے, اسلوک وہی کہانی سناتا ہے لکڑہارے کی. انہوں نے کہا ستیہ نارائن سچا پوجا, انہوں نے کہا جعفر صادق سچا جعفر. گوشت یہ بھی نہیں کھاتے ہیں, گوشت وہ بھی نہیں کھاتے ہیں. ان کے یہاں بھی عورت وہ نہیں آتی ہے جو ابھاگن ہے, ان کے یہاں بھی نہیں آتی ہے. افسوس کی بات ہے مصدر اس کا کہاں سے ڈھونڈا, نہ قرآن سے ملا, نہ رسول کی حدیث سے ملی, نہ صحابہ کے عمل سے ملا. اگر کسی چیز کو اتنا بڑا نجات کا ذریعہ پایا تو کہا نہیں ہے ہمارے پاس دلیل. وہ دلیل کیا ہے ان کے پاس میرے بھائیو اور دوستو؟ رجب کے کوڑے کی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ لکڑہارے کی کہانی. سنیں گے آپ لوگ؟ تیار ہیں سننے کے لیے؟ تھوڑا لمبا ہے. لکڑہارے کی کہانی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا. وزیر کے گھر ایک نوکرانی تھی جس کا شوہر مدینہ میں لکڑی کا کام کرتا تھا, کاٹتا تھا, بیچتا تھا, لیکن اولاد زیادہ تھی. وہ سب کی روزی فراہم آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بغداد چلا گیا. وہاں بھی جانے کے بعد اسے وہی کام سمجھ میں آتا تھا. وہاں بھی وہ لکڑی کاٹتا تھا, مارکیٹ میں بھی بیچتا تھا, لیکن 12 سال ہو گئے اور وہ لوٹ کر کے نہیں آیا, اور وہ اپنے بچوں کی روزی کمانے میں کیا رہا؟ ناکام رہا. اللہ اکبر, کہیں متاثر نہ ہو جائیں, یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ان جھوٹے شیطانوں نے اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے جو لکھا ہے اپنی کتابوں میں. یہ کس نے لکھا؟ منشی جمیل. یہ ہندوستانی بدعت ہے. یہ عرب دنیا میں یہ بدعت آج بھی نہیں پائی جاتی ہے. ہندوستانی شخص نے اس چیز کو فسانہ عجائب لکھا, اور امیر مینائی نے لکھا. پتہ نہیں کہاں کہاں کی خرافات کو اور ایسا دین کا حصہ بنا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص نہ کرے تو لگتا ہے کہ اس کا دین اور اس کا ایمان کمزور نظر آتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک عورت, یہ عورت, اس کی جو عورت تھی بڑی نیک تھی, عابدہ تھی, زاہدہ تھی. امام جعفر صاحب ایک دن جا رہے تھے, کام کر کے وہ واپس آ رہی تھی, اور انہوں نے راستہ روک کر کے کہا کہ میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں, اور تم کو جو مانگنا ہو وہ مانگ لو, تمہاری مراد گارنٹی کی پوری ہوگی, اور نہیں ہوگی تو قیامت کے دن میرا گریبان یا میرا دامن پکڑ لینا. بس ایک کام کرو تم. کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا 22 رجب کو تم کوڑا بھرو اور اس طرح سے جو ہے اس کو کیا نام ہے کورے برتنوں میں پکا کر کے اس کو میرے نام پر کیا کر دو؟ نظر کر دو. اللہ اکبر. آپ ذرا یہ بتائیں نظر عبادت ہے یا نہیں؟ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ. اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب یہ اللہ کے لیے کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پوری کرتے ہیں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ. یہ خاندان رسالت کے بزرگوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ میرے نام کی نظر کرو, کھلا ہوا شرک کرو. یہی امام جعفر صادق کا کام ہے. امام جعفر صادق کی زندگی بلا شبہ وہ خاندان رسالت کے بزرگ ہیں. وہ نیک انسان تھے, وہ عالم تھے, وہ جید عالم تھے. ان کے تعلق سے یہ سارا کا سارا افسانہ ہے. یہ ان کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں, بلکہ ان کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے, ان کی طرف یہ منسوب کیا جا رہا ہے. بھلا آپ بتائیں کہ خاندان رسالت کا بزرگ ایسا ہی ہوگا کہ کوئی اجنبی عورت رات کو کسی کے گھر میں نوکرانی بن کر کے جھاڑو پوچھا کر کے واپس آ رہی ہو اور آپ راستہ روک کر کے اس سے کھڑے ہو جاؤ؟ کہاں گیا پردہ؟ اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ کسی اجنبی عورت کا راستہ روک کر کے خاندان رسالت کے بزرگوں کا یہ کام ہے کہ اس سے پوچھیں اور اسے تعلیم دیا جائے کہ تم فلاں کام کر ڈالو تو تمہاری ساری مراد کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستو, کہا یہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اس عورت نے فوراً نیت کر لی, اور نیت ادھر کی ادھر کھل جا جادو, اور فوراً قسمت کے دروازے کیا ہو گئے؟ اس کے کھل گئے. اور اس کا شوہر لکڑی کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھا ہوا تھا, اس کا کولہاڑا ٹوٹ کر کے گر گیا, اور جب گرا تو ٹن سے آواز آئی. نیچے جب آیا تو دیکھا اشرفی کا ڈھیر مل گیا, اور گدھے پہ لادا آرام سے مدینہ آیا اور بالکل جادوئی محل تیار کر دیا. اور اس کے بعد وہ وزیر کی بیوی کسی دن جب چھت پر جاتی ہے تو اپنے نوکرانیوں سے پوچھتی ہے کہ بھائی یہ کس کا گھر بن گیا؟ کہا رے وہی نوکرانی جو آپ کے گھر آتی تھی اب نہیں آتی ہے, اسی کا گھر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے تو جعفر صادق کے نام کا نظر مانا تھا اور اس کے گھر میں یہ برکت آ گئی. چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وزیر کی بیوی نے کہا ایسے ہوتا ہے, یہ کہیں گھوٹالہ کیا ہوگا, بےایمانی کر لایا ہوگا.
اور اس کے بعد یہ بنا لیا ہوگا گھر، چنانچہ اس کو آفت آ گئی۔ اور آپ طور سے آپ دیکھیں گے شیخ احمد کا قصہ، فلانے کا خواب، اور اس طرح کی نیچے چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ جس نے اس کو پڑھا اگر اس نے 1000 اس کا نسخہ نہیں چھپایا تو اس کی آنکھ کی بینائی کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی، اس کا بیٹا کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ اور خرافات اسی طرح سے لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے، پرچار کرنے کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہاں بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ کہا گیا کہ وہ وزیر کی بیوی نے جب اس کا انکار کر دیا تو فوراً آفت آ گئی۔ بادشاہ نے اس وزیر کو وزارت سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ اتنا بھوکمری آئی کہ وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ 2 درہم ان کے پاس تھا، اور کہیں راستے میں خربوزہ خریدا اور کہا 1 درہم کا چل کے چاقو خرید لیں گے۔ اسی بیچ میں بادشاہ کا بیٹا کہیں گیا ہوا تھا اور شور ہو گیا اس کے بارے میں کہ اس کا قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ہوا کہ اسی وزیر نے کیا، اور جب پولیس نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، تو کہا گیا کہ یہ کیا چیز لیے ہو؟ کہا یہ جو ہے خربوزہ لیا ہوں۔ تو دیکھا کھول کر کے تو بادشاہ کے لڑکے کا سر خون میں لت پت، چنانچہ وہ قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جیل کی زندگی گزارنے لگا۔ اور جب مصیبت کی گھڑی آئی تو اس نے غور کیا اپنی زندگی پر کہ آخر یہ مصیبت کیوں آئی؟ تو اس کے بیوی نے کہا کہ میں نے فلاں چیز کا انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ میں 22 رجب کے کوڑے کی نیت کر لیتی ہوں اور آپ بھی کر لیجئے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر کے پلان بنایا کہ ایسا کر لیتے ہیں، اور ایسا کیا کہ بادشاہ کا لڑکا شکار پر گیا تھا، واپس آ گیا، اور پھر دونوں باعزت کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے۔ واہ، کیا خوب دین ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور کچوڑی پکاؤ، پکوڑی پکاؤ، خود بناؤ خود کھاؤ، اسلام کا مذاق اڑاؤ، پردہ اور جو ساری شرائط ہیں اسلام کے ان سب کو جو ہے کیا نام ہے چھوڑ دو، اور گارنٹی کی جنت بھی اتنے سستے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاعت عظمیٰ عطا فرمائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات امت اسلام میں سے کسی سے نہیں کہی ہے کہ قیامت کے دن گارنٹی سے میری گریبان پکڑ لینا، مجھ پر فلاں درود بھیجو، میرا فلاں کام کر دو، اور گارنٹی سے میرا دامن پکڑ لینا اگر میں فلاں کام تمہارے نہ ہو پائے۔ لیکن خاندان رسالت کے بزرگوں کو یہ موقع دے دیا گیا، یہ مقام دے دیا گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین چنی اور چنا اور قصے اور کہانی کا، اینچے آنچے اونچے کا نہیں ہے، ان کی فیلنگ، ان کی سمجھ کا دین نام نہیں ہے، بلکہ دین کتاب و سنت کی ٹھوس دلیلوں کا ہے۔ اور ٹھوس دلیلوں کی روشنی میں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کا یہ کوڑا، یہ دراصل امام جعفر صادق کی ولادت یا ان کی زندگی یا فلان، یہ سارا قصہ ایک بہانہ ہے۔ سچائی یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کیا تھے؟ میں نے آپ سے کہا بزرگ تھے، لیکن ان کا آڑ لے کر کے 22 رجب کو جو یہ کوڑا بنایا جاتا ہے، قصہ گڑھا جاتا ہے کہ لکڑہارے کی کہانی کا، اور یہ سہارا لیا جاتا ہے کہ یہ ان کی ولادت کا دن ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سچی بات یہ ہے کہ ان کی ولادت کا دن نہیں ہے، اور یہ واقعہ بھی سرے سے کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ بات کیا ہے؟ دراصل یہ شیعت کی دشمنی ہے، یہ رافضیت کی دشمنی ہے، یہ ان کے سینوں کا دھواں ہے، یہ ان کے سینوں کا جلن ہے۔ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خاصی دشمنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، کاتب وحی تھے، ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ ان کے دور میں خلافت راشدہ کی برکتیں لوٹ آئیں، مسلمان جو آپس میں دست بگریبہ ہو گئے تھے، سارے لوگ مل کر کے اسلام کی سربلندی کی کوششوں میں لگ گئے۔ شیعت کا، رافضیت کا انہوں نے قلعہ کما کر دیا، باطنیت کا قلعہ کما کر دیا، بدعت و خرافات کرنے والے لوگوں کو انہوں نے دفن کر دیا۔ جب ان کی وفات سن 60 ہجری میں 22 رجب کو ہو جاتی ہے، تو یہ اسلام دشمن اس دن یہ کچوری پچوری بنا کر کے کھا کر کے یہ خوشی مناتے ہیں، لیکن کھل کر کے یہ دشمنی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے لبادے میں بدعت و خرافات کیا ہی جاتا ہے لبادے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رجب کا کوڑا یہ اسلام دشمنی میں کیا جاتا ہے، صحابہ دشمنی میں کیا جاتا ہے، اور اگر یہ کریں پگڑی کالی والے، دل کالے والے، دسی ہوئی آنکھوں والے، پٹا ہوا چہرہ والے، تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کی دشمنی ان کا دین ہے، ان کا ایمان ہے۔ لیکن ہمیں حیرت ان سے ہوتی ہے جو اہل لیبل لگائے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت، جو صحابہ سے محبت کو ایمان بتاتے ہیں، وہ کیسے
رجب کے کوڑے کی بدعت میں شکار ہو جاتے ہیں، وہ کیسے اسے دین باور کرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ میرے سمجھ سے یہ بات بڑی بعید ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی جانے والی بدعات میں سے اور بھی بہت ساری بدعات ہیں، لیکن میں ایک اہم چیز پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو اسراء اور معراج کے نام سے مناتے ہیں لوگ، اور اس رات کو قیام اللیل، اس رات کو مسجدوں کو بجلیوں اور قمقموں سے مزین کرنا، اس رات کو محفل نعت خوانی اور دیگر چیزیں، یا کہیے اور بھی عبادتیں، بلکہ خصوصی نمازیں وغیرہ اس انداز سے پڑھی جاتی ہیں جیسے لگتا ہو کہ یہ قدر والی رات ہے، رمضان کی شب قدر جسے آپ کہتے ہیں، جو بلا شبہ عظمت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اس کا ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا کیا جاتا ہے؟ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، ہمارے نبی کو بھی اللہ نے معجزہ دیا۔ جس طرح آپ کی رسالت و نبوت عظیم اور بھاری تھی، اللہ نے اسی طرح آپ کو معجزات بھی بڑے بلند دیے، لیکن آپ کے معجزات کی فہرست میں واقع اسراء اور معراج کا معجزہ بلا شبہ بڑا ہی اہم ہے، جس سے آپ کا مقام اور مرتبہ فرش ہی پر نہیں بلکہ عرش پر بھی آپ کی دھوم مچ گئی۔ اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن بات آگے ہے کہ میرے بھائیو اور دوستو، اسراء کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ نے 27ویں رجب کی تحدید کیسے کر دی؟ اس کے تاریخ میں تو اختلاف، مہینے تک میں اختلاف ہے، سال تک میں اختلاف ہے کہ نبوت کے کس سال واقع اسراء اور معراج پیش آیا۔ مہینہ چھوڑیے، سال تک میں اختلاف ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ نبوت کے 11ویں سال، جیسا کہ راجح قول ہے، اگر مان لیا جائے کہ 27 رجب، چلیے سب کچھ مان لیا جائے آپ کا، تو سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے کے بعد اس دنیا میں باقاعدہ حیات تھے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آپ کے قول کے مطابق چلو 11 سال 12 سال جتنا کہہ لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ آپ نے کیا اس رات میں کوئی خصوصی اسپیشل عبادت کی؟ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا، وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا دین اور ایمان سمجھتے تھے، آپ کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسموں میں مل لینا سعادت سمجھتے تھے، انہوں نے محبت رسول کا یہ طریقہ نکالا، یہ کیا۔ اگر ان صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ تاریخ تک مجہول ہو گئی، صحابہ نے اس دن ہی کا نہیں اہتمام کیا، اس لیے کہ اسراء اور معراج پر اللہ کے رسول کا جانا اپنی جگہ اہم تھا، لیکن اس رات میں جو چیز اللہ کے رسول کو ملی تھی نماز کی شکل میں، تحفے کی شکل میں، صحابہ کرام نے اس چیز پر زیادہ توجہ دی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر 27ویں رجب کو مان بھی لیا جائے کہ چلو 27ویں رجب ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش و فرش کی زیارت کی تھی، آپ بیت المقدس گئے تھے، آپ نے وہاں سے 7 آسمان کی بلندیاں دیکھی تھیں، تو پھر یہ آپ کے لیے دلدل کا گھوڑا اس رجب کے مہینے میں جس کی تصویر عورت کی بنا دی جاتی ہے اور اس کا کمر شیر کا بنا دیا جاتا ہے، یہ ساری خرافات کہاں سے آ گئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو جنت سے براق سواری بھیجی تھی، جس کی تفصیل بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ ایسی تھی کہ اس کی شکل عورت کی تھی؟ نبی اس گھوڑے پر بیٹھا یا اس سواری پر سوار ہوا جس کی تصویر عورت کی تھی؟ افسوس کی بات ہے، جب انسان بدعت و خرافات کا رسیا ہو جاتا ہے تو اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا میرے بھائی اور دوستو کہ 27ویں رجب کو غیر ضروری اہمیت دینا یہ دین اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ 27ویں رجب ہی اسراء اور معراج کی رات ہے، تو اس سال کی رات تھی جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ہر سال آنے والی 27ویں رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں جایا کرتے تھے، ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر نہیں بلایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آج انسان جو سچ دین ہے،
جو سالڈ دین ہے اس کی توفیق اسے نہیں ملتی، اور وہ پگڈنڈیوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے، شارٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں کی خرافات میں بھٹک کر کے کہاں جا کر کے کھائی اور گڈھے میں بدعت کی شرک کے کھائی اور گڈھے میں جا کر کے گر کر کے اپنے اعمال کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے میں کی جانے والی بدعات میں سے ایک اہم ترین بدعت جو ہمارے ملک کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے اس مہینے کی 6ویں تاریخ کو قبر کی زیارت ہی نہیں بلکہ اجمیری کی درگاہ کی زیارت کے لیے PIA کا ٹکٹ لے کر کے، اور کیا نام ہے، بنگلہ دیش کا ٹکٹ لے کر کے، بلکہ بڑے بڑے جہازوں کو منسٹر اور وزراء متوجہ کر دیتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ میرے بھائیوں، قبر انسان کا آخری مسکن ہے، وہی آخری جگہ، مردوں کی یہ بستی قبرستان جسے آپ شہر خاموشہ کہتے ہیں، یہ کبھی بھی دین اسلام نے اسے عبادت گاہ نہیں قرار دیا ہے، یہ عبرت گاہ ہے۔ وہاں اگر اس تصور اور عقیدے کے مطابق آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے کچھ ان مردوں کے حق میں ہم دعائیں کر دیں گے، تو دین اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، وہاں جانا، ان کو دعائیں دینا، اور جو تمہیں ملے گی وہ کیا چیز؟ آخرت کی یاد، تاکہ تم بھی سمجھ لو کہ وہ بیوی جو میرے پہلو میں سوتی تھی، سکون زندگی حاصل تھی مجھے، آج اس کی ہڈیاں سڑ گئیں، گوشت کو کیڑے کھا گئے، زمین اس کی ہڈیوں کو خوراک بنا گئی، آج وہ فلاں دوست جس کے کپڑے کی کرچ مٹتی نہیں تھی، آج کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے تکیہ اور بستر کا انتظام کر دے، ذرا سا اس کے قبر میں روشنی کا انتظام کر دے۔ ہمیں بھی یہیں آنا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے کندھا کسی کو دیا ہے، کسی کے کندھے پہ لد کر کے یہیں آخر میں آنا ہے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو بلا شبہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ رات کی تنہائی میں یکا و تنہا، پورے خاندان کو اکٹھا کر کے نہیں، قبرستان کو بجلی اور قمقموں سے مزین کر کے نہیں، پورے خاندان کو سجا دھجا کر کے، بال بچوں کو لے کر کے وہاں عید جیسا جشن جیسا ماحول بنا کر کے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ آپ بھی جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی مہینے کو خاص کر کے، کسی بھی مہینے کی تاریخ کو خاص کر کے، کسی ولی یا بزرگ کی قبر کو خاص کر کے، اس کو مزید اہمیت دے کر کے وہاں کا قصد کرنا، وہاں جانا، دین اور شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ دین اور شریعت میں اگر اجازت ہے کہیں پر باقاعدہ شد رحال کی، تو وہ 3 جگہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی کسی بھی مسجد کے لیے، کسی بھی درگاہ کے لیے، کسی بھی آستانے کے لیے، کسی بھی مقبرے کے لیے آپ اگر باقاعدہ زاد راہ توشار متعین کر کے تیاری کر کے آپ جانتے ہیں تو آپ کا یہ عمل غلط ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں پڑھی جانے والی نماز 1 لاکھ کی نماز، ہماری اس مسجد میں صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ مما سواہ، ہماری اس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 1000، اور بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب کتنا ہوگا؟ 500۔ تینوں جگہیں مسلم ہیں، اس میں کسی نے کسی کو نہیں روکا۔ آپ جب دل چاہے اور جب گناہ کا دباؤ پریشر زیادہ ہو جائے، نفس کا غلبہ زیادہ ہو جائے، آخرت کی یاد پیدا کرنے کے لیے آپ وہاں بھی جائیں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ باقاعدہ بیوی بچوں کو تیار کر کے ٹکٹ لے کر کے جہاز کا یا ٹرین کا، اور اجمیری کی درگاہ آپ آئیں اور بالکل فقیروں جیسا آپ شکل بنا لے، اور بالکل جو ہے مجبوری اور مایوسی کا لباس پہن کر کے آئیں، ہاتھوں میں گریا اور کپڑا ایسا جیسے دیکھنے میں لگے کہ ہندوؤں کا اجڑ شیطان جو ننگے دھڑنگے ہوتے ہیں، قوالیاں گاتے ہوئے آپ کہیں کا رخ کریں، بابا کے نام کی منتیں مانگتے ہوئے آپ وہاں پہنچیں، اور جب وہاں پہنچیں آپ تو وہاں قوالیاں گائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے کیا نام ہے غریبوں میں کھانے بانٹیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ قبر کی زیارت اور طواف کریں، چکر لگائیں، وہاں کی خاک کو آپ شفا سمجھیں، اور وہاں پر مجاوری کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، اور وہاں پر ان سے
یا فلان ہماری مدد کر دیجئے، ہمیں نوکری دے دیجئے، ہمیں چاکری دے دیجئے، ہمیں فراانی پریشانی دور کر دیجئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ سارے کام آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ گرچہ جاتے ہیں اس جذبے کے تحت کہ تاکہ وہاں جانے کے بعد آپ گناہ سے ہلکے ہو جائیں گے، لیکن یقین مانیں آپ شرک کا گناہ کر کے وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، آپ گناہ میں اور دھنس کر کے وہاں سے واپس ہوں گے، آپ گناہوں میں وہاں سے اور ڈوب کر کے واپس ہوں گے، آپ کی جو رہی صحیح عبادتیں تھیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ افسوس کی بات ہے آج زمانہ میڈیا کا ہے، ٹیلی ویژن کا ہے، وہاں کا مجاور سجادہ نشین ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے دنیا میں عبادت کی دوسری سب سے بڑی جگہ اگر کوئی ہے تو اجمیری کی درگاہ۔ اللہ اکبر! قرآن و سنت کے بیان کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں عبادت کی سب سے بڑی کوئی جگہ ہے تو خانہ کعبہ ہے، دوسری جگہ اگر کوئی ہے مسجد نبوی ہے، تیسری کوئی جگہ ہے تو اللہ کا قبلہ اول ہے بیت المقدس ہے۔ لیکن یہ مجاور یہ کالی ٹوپی اور کالا دل لگا کر کے یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت کی کوئی جگہ اگر ہے تو کیا ہے؟ اجمیری کی درگاہ ہے، جبکہ اگر شرک کا کوئی اڈا ہوگا سب سے بڑا تو وہ بنتا ہوا جا رہا ہے اجمیری کی درگاہ، جو مسلمانوں میں شرک کا اڈا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں وہاں جانے کے بعد انسان اپنی جیب و دامن کو بالکل کھول دیتا ہے۔ مدرسوں میں خرچہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آج ہم وہاں جانے کے بعد پہنچنے کے بعد ہم وہاں قالینیں چڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بھی کہا جاتا ہے یہاں آتا وہی ہے جسے خواجہ بلاتے ہیں، یہاں آتا وہی ہے جس کو بابا بلاتے ہیں، اور بابا کا نام بھی رکھا گیا غریب النواز، لیکن بابا جب بلاتے ہیں نواز شریف کو بلاتے ہیں، بابا جب بلاتے ہیں تو پرویز مشرف کو بلاتے ہیں، بابا جب بلاتے ہیں کسی ملک کے پرائم منسٹر کو بلاتے ہیں۔ یہ تو سرحد پار کی باتیں ہو گئی، سرحد کے اندر سے دیکھ لیجئے، جب بلاتے ہیں راجیو گاندھی کو بلاتے ہیں، نرسمہا راؤ کو بلاتے ہیں، اٹل بہاری واجپئی کو بلاتے ہیں، نیوز پڑھیے سونیا گاندھی کی طرف سے چادریں پہنچائی جا رہی ہیں، منموہن سنگھ وزیر اعظم کی طرف سے چادریں پہنچائی جا رہی ہیں، اٹل بہاری واجپئی اپنی زندگی کے آخری ایام گر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی چادریں پہنچائی جا رہی ہیں، بینا ملک بھی آتی ہیں، کترینہ کیف بھی آتی ہیں، امیتابھ بچن بھی آتے ہیں، شاہ رخ خان بھی آتے ہیں، سلمان خان بھی آتے ہیں، اور سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ تصور اور عقیدہ ہے کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب ہندو مسلم بھائی۔ میرے بھائیوں یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اگر سب ہم بھائی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سب بھائی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف اولیاء شیطان بکل ما استطعتم، لیکن یہ وزنی چادریں، ان میں چھپے ہوئے کیش، منی آرڈر کی رقمیں اور بڑی بڑی چیزیں آج ان باباؤں کی زبانوں کو خاموش کر دیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی تاریخ کو، اسی مہینے کی 6 تاریخ کو یہ بدعت ایجاد کی جا رہی ہے۔ میں کسی کو قبر کی زیارت کے لیے منع کرتا، لیکن قبروں کو زیادہ اہمیت دی جائے، ان کو گلاب سے اور گلال سے دھولا جائے، اور وہاں کی خاک کو شفا سمجھا جائے، وہاں پر قیمتی پتھروں سے انہیں مزین کر دیا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام نے قبروں کو اس طرح پختہ بنانے سے منع کیا ہے، اور اسلام نے ان قبروں کو اتنا زیادہ اہمیت دینے کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف کے تعلق سے فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا وثنی یعبد، میری قبر کو عبادت گاہ بنا کر کے اس کی پوجا مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ میری قبر پر آ کر کے بیٹھ کر کے جھاڑو لگا کر کے وہاں مجاوری کر کے وہاں قوالیاں گا کر کے وہاں کی خاک کو شفا سمجھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے تم جو ہے کیا نام ہے چلا کشی کرنا اور تمہیں نجات مل جائے گی، تو پھر کسی فرد بشر، کسی امتی کی قبر کی اہمیت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، بدعت یہ تباہی ہے، یہ گمراہی ہے، اور حق یہ ہے کہ دین پر آپ چلیں اور کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا اسوہ نمونہ بنائیں، اور 5 وقتہ نماز کو اپنی زندگی کا اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بتایا ہے نفلی نمازوں کے تعلق سے، نفلی صدقات و خیرات کے تعلق سے، نفلی روزوں کے تعلق سے، ان کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کریں، تمام مسلمانوں سے محبت کریں، لیکن بدعت و شرک کے خلاف، شرک خرافات کے خلاف کھڑا ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس طوفان کے اندر اگر آپ نے ان کا مقابلہ نہیں کیا،
ان کے سامنے حق باتیں نہیں کی، تو یہ بدعت کو یہ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں آج نجات کے عقیدے میں ملبوس کر کے، فضیلت کے عقیدے میں ملبوس کر کے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، ارے بھائی حدیث تو ہے، ضعیف ہے تو کیا صحیح، اللہ اکبر میرے بھائی اور دوستو، نوٹ ہے تو لیکن جعلی ہے تو کیا صحیح، جیل تیری جگہ ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، دین کی حقیقت کو سمجھو، دین چنا اور چنی سے نہیں سمجھتا، دین کو چنا اور چنی سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم مساجد کے منبر و محراب سے اور جتنی بھی طاقت ہے ہماری پوری ہم لگا کر کے رب کریم ہم بدعات کا سد باب کر سکیں، ہماری آواز کو دنیا تک پہنچائے اور ہماری آواز میں تاثیر عطا فرما۔ رب کریم جو کچھ ہم سنیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔